اس نے قصر سلمان میں سریا کو آتو جی کی لڑکی بسنتی کی حیثیت سے دیکھا تھا، جو اس سے کانا پردہ کرتی تھی اور عموماً ادھر ادھر دبکی رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہونہار آرٹسٹ سریا حسین کے نگار خانے میں کھڑا تھا۔ اس وقت اس نے سریا کو پہلی مرتبہ غور سے اور توجہ سے دیکھا اور اسے تعجب ہوا کہ وہ اب تک کہاں چھپی ہوئی تھی۔ سلمان اب پھر الہ آباد بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سریا کو اپنے ساتھ جلسوں، تقریبوں اور سیاسی اور ادبی محفلوں میں لے جانے لگا اور وہ اس کے دوستوں کے حلقے میں شامل ہو گئی۔ سریا اس طبقے سے آئی تھی جو ان نوجوانوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ وہ خود اس بھیانک طریقے سے فیوڈل نظام کا شکار رہ چکی تھی۔ وہ سب اس سے درگا کنڈ کی گڑھی کے واقعات سنتے، جہاں اسے 6 مہینے تک قید رکھا گیا تھا۔ وہ اس قیامت کی رات کا ذکر کرتی جب ڈھاٹے باندھے ہوئے بدمعاشوں نے اس کے اکلوتے بھائی کو گنڈاسوں سے ہلاک کیا تھا۔ وہ اپنے اندھے اور اسرت زدہ باپ کو یاد کرتی جو ایسی درد بھری آواز میں مرثیے اور سوز پڑھتے تھے کہ سننے والوں کا کلیجہ دہل جاتا تھا۔ وہ ساتھیوں کے لیے ہیروئن اور سلمان کے لیے اس کا آدرش بن گئی۔ اسی زمانے میں اس نے پرائیویٹ طور پر BA بھی کر لیا۔ چھوٹی بٹیا اب کراسفیلڈ کالج میں تھی۔ بوٹا بیگم ہر جمعرات کو قصر سلمان جا کر مجلسیں پڑھتی، مگر سریا ان کے ساتھ بہت کم جاتی تھی۔ اس کی اور سلمان کی دوستی کے متعلق خیال کر کے بوٹا بیگم کا دل ہلا جاتا تھا۔ صاحب میم صاحب مجھے کتنا نمک حرام سمجھیں، وہ لرس لرس کر سوچتی۔ سریا سے کچھ کہنے کی ان کو ہمت نہ پڑتی تھی، مگر قصر سلمان وہ چھیپتی چھیپتی آتی۔ میم صاحب نے اس سلسلے میں کبھی کوئی ذکر ان سے نہ چھیڑا۔ 1947 کے اپریل میں چھوٹی بٹیا نے FA کا امتحان دیا اور اسی مہینے والدین کے ہمراہ حسب معمول مسوری چلی گئیں۔ سلمان الہ آباد ہی میں تھا جب تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا۔ جنگ کے بعد وہ محکمہ ٹوٹ گیا جس میں جمشید ملازم تھا۔ وہ عمر بڑھ جانے کی وجہ سے ICS اور PCS کے امتحانوں میں نہ بیٹھ سکتا تھا۔ تقسیم کے فوراً بعد وہ قسمت آزمانے کراچی روانہ ہو گیا۔ دن بھر جھڑی لگی رہی تھی۔ برساتی کا کالر اونچا کیے تیز تیز قدم رکھتا سلمان مرزا سریا کے گھر پر پہنچا۔ شام ہو چکی تھی۔ گلی میں میڈک ٹرا رہے تھے۔ پڑوس میں ریڈیو بج رہا تھا اور پنجاب اور دہلی سے نکلنے والے پناہ گزینوں اور شرنارتھیوں کے پتے ان کے عزیزوں کو سنائے جا رہے تھے۔ فضا پر عجیب سی نحوست اور ویرانی طاری تھی۔ سلمان کے قدموں کی آہٹ پر سریا نے سلاخوں والی کھڑکی میں سے جھانکا۔ وہ اندر گیا۔ سریا نے اس کے لیے کرسی کھڑکی کے نزدیک کھینچ دی۔ ایک دم حبس ہو گیا ہے، اس نے خالی خالی آواز میں کہا۔ سلمان نے کرسی پر ٹک کر گھڑی پر نظر ڈالی اور سگریٹ جلایا۔ وقت بہت کم ہے، اس نے متوازن آواز میں کہا، اور ہمیں معلوم ہے کہ کسی کرائسس میں تمہارے قدم کبھی نہ لڑکھڑائیں گے۔ تم ہمیشہ ہمارا ساتھ دو گی، ٹھیک ہے نا سریا؟ دفتن اس کی آواز میں بچوں کا سا لہجہ عود کر آیا، چھوٹی بٹیا کا سا لہجہ۔ تقریر مت جھاڑو، سریا نے اکتاہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں اتنے برسوں سے متواتر تمہاری تقریریں سن رہی ہوں، کرائسس، آدرش، اصول، اقدار۔ تم بھی ہمیں مایوس کر رہی ہو لڑکی، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ سلمان نے بھوچکا ہو کر بڑے کرب سے کہا۔ مایوس؟ تم انسانوں کی طرف سے اب تک خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ گلی میں ریڈیو کی آواز گونجی۔ شری نواب چندر کھنہ کا خاندان ڈیکوٹا کے ذریعے پشاور سے امرتسر پہنچ رہا ہے۔ جناب فضل الدین وکیل کا خاندان خیریت کے ساتھ ہوشیارپور سے لاہور پہنچ چکا ہے۔ چودھری ٹیکا رام اور ان کے خاندان کے لیے ایک ڈیکوٹا جیلم بھیجا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے۔ سریا نے کھڑکی بند کر دی۔ سریا، سلمان نے اسی کرب کے ساتھ کہا، تم تجریدی تصویریں بناتے بناتے حقیقت سے بالکل کٹ گئیں۔ ایک اور مفروضہ، اور سلمان مرزا، میں تم سے آرٹ پر بحث کرنا نہیں چاہتی، یہ تمہارا میدان نہیں ہے۔ ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے پٹ زور سے کھل گئے۔ میں یہاں بیٹھ کر روز شام کو خبریں سنتی ہوں، مگر تمہارے گھر والوں کی خیریت اب تک نہیں سنی۔ اس کی آواز میں خفیف سی بے رحمی تھی۔ ایک بار پھر سن لیجیے، جناب قمر الدین مرزا، بیگم مرزا اور مس مرزا۔ سلمان نے سانس روک لیا اور اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اتوار کے روز فوجی کانوائے کے ساتھ مسوری سے لاہور روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ہری رام ملہوترا،
سردار خوشحال سنگھ اور لالا گلاب چند۔ کچھ دیر کمرے میں مکمل سکوت طاری رہا۔ سلمان اسی طرح ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ ثریا نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے کمینے پن پر پشیمانی ہوئی۔ وہ جلدی سے اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ ماما کا خط چند روز ہوئے آیا تھا۔ سلمان نے چائے میں شکر گھولتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ جس دن ان کی مسوری کی کوٹھی جلائی گئی اس کے اگلے روز انہوں نے لکھا تھا، وہ چھوٹی بٹیا کی وجہ سے بے حد پریشان تھیں۔ اب تک سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ گھبراؤ مت، ثریا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، وہ لوگ خیریت سے پہنچ جائیں گے۔ کمرے کی بجلی فیل ہو گئی، ہمیں ایک سگریٹ جلا دو۔ ثریا نے فرش پر ٹٹول کر سگریٹ اور ماچس تلاش کی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ سلمان نے سگریٹ جلایا۔ ثریا موڑے پر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد سلمان نے آہستہ آہستہ کہا، بابا بہار کے ایک قحط زدہ گاؤں میں ایک خانقاہ کے سائے میں فقر و فاقے سے مانوس صوفیوں کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ PCS میں نامزد ہوئے اور با اقتدار متوسط طبقے میں شامل ہو گئے، مگر ذہنی لحاظ سے وہ ہمیشہ فقیر رہے۔ مجھے ماما اور چھوٹی بٹیا کی فکر ہے، انہیں بڑے شدید جذباتی صدموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہاری مسوری والی کوٹھی جلا دی گئی؟ ثریا نے پوچھا۔ ہاں، اندھیرے میں سلمان کی آواز آئی۔ جس نظام نے اس مذہبی عصبیت کو جنم دیا، اسی عصبیت کے ہاتھوں اس سماج کے محل جلا دیے گئے۔ مگر ثریا، محض اسی وجہ سے آج ان بنیادی تقاضوں کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔ ماضی کی محض رائیں جل کر راکھ ہوئیں، مگر ابھی اسی ملبے کی بنیادوں پر دونوں ملکوں میں نئی برجوازی کے نئے محل کھڑے ہوں گے۔ کل کے جاگیردار کی جگہ آج کا سرمایہ دار حاصل کر لے گا۔ ہماری اصل جد و جہد کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اس نے ماچس چلا کر گھڑی دیکھی اور دفتن اٹھ کھڑا ہوا۔ ثریا، مجھے سرحد پار بھیجا جا رہا ہے، میرا ساتھ دو گی؟ وہ خاموش رہی۔ میرے ساتھ تمہیں زندگی بھر تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، اور خدا جانتا ہے تم زندگی میں تھوڑے سے آرام، تھوڑی سی آسائش کی مستحق ہو، مگر میرے ساتھ تم کو دل کا چین ملے گا اور ذہنی سکون اور میری اتھاہ محبت۔ تم وہاں جا کر جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرو گے، میں کہاں رہوں گی؟ تم سپاہی آدمی ہو ثریا، جنگ جاری ہے، صرف محاذ بدل جائیں گے۔ وہ خاموش رہی۔ ثریا، وہ خاموش رہی۔ وہ دیوار سے ٹک گیا۔ ثریا، اس نے آخری بار کہا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ کسی نے مقابل کے مکان میں لالٹین جلائی۔ اس کی مدھم سی روشنی کھڑکی میں سے آ کر کمرے میں پڑنے لگی۔ سلمان نے ثریا پر نظر ڈالی اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، گویا آخری بار اس کی تصویر اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی نارمل آواز میں کہا، اچھا بھائی ثریا، اب ہم جاتے ہیں، صبح سویرے سفر پر روانہ ہونا ہے، زندگی منتظر ہے منہ پھاڑے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ذرا ہنس کر اضافہ کیا، خدا حافظ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کم آن، شیک ہینڈ لائک اے مین۔ وہ اسی طرح چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دفتن اس سے لپٹ گئی۔ سلمان، 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 اس نے سلمان کے شانوں سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہا، میں وقتی طور پر قنوتی اور بزدل ہو گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ساتھی ہوں۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی مایوس نہ کروں گی، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سلمان نے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے کر اس کے گھنگرالے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، وعدہ؟ وعدہ، ثریا نے آنسو سے بھری آواز میں دہرایا۔ ملاؤ ہاتھ، سلمان نے کہا۔ بٹ ناٹ لائک اے مین، ثریا نے بیک وقت روتے اور ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کے دل میں مادرانہ شفقت کا سیلاب امڑ آیا جو ہر لڑکی اپنے محبوب کے لیے محسوس کرتی ہے۔ صلح؟ سلمان نے دوبارہ پوچھا۔ صلح؟ سلمان، کریک داس، کیا میرے وقتی ڈپریشن سے تم اتنا ڈر گئے؟ تمہیں معلوم ہے میں کتنی موڈی ہوں۔ کیا کہنے ہیں آپ کے، پکاسو کی خالہ نہیں تو۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ کب تک آ سکو گی؟
جیسے ہی اسکول نے استعفیٰ منظور کیا، مجھے اپنی خیریت کی اطلاع پہنچتے ہی بھجوا دینا سلمان۔ وہ دروازے میں جا کر چند لمحوں تک نیم تاریک کمرے میں کھڑی اس تنہا باہمت لڑکی کو دیکھتا رہا اور جلدی سے گلی میں اتر گیا۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر وہ ٹھٹکا اور آخری مرتبہ اس چھوٹے سے مکان پر نظر ڈالی جسے اتنے برسوں تک اس نے اپنی جد و جہد کا سمبول اور اپنی آرزوؤں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ یہاں کتنی شامیں اس نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جدلیاتی مادیت اور انقلاب پر بحثیں کرتے گزاری تھیں۔ سریا کو اپنی پسندیدہ کتابیں لا کر دی تھیں، ٹالسٹائی، گورکی، رومن رولا، جواہر لال نہرو، کرسٹوفر کارڈویل، ہاورڈ فاسٹ، جن میں سے بیشتر کتابیں سریا نے ابتدائی صفحوں سے آگے نہیں پڑھیں۔ اس نے سریا کو اہم مضامین اور اسپین کی خانہ جنگی کے واقعات پڑھ کر سنائے تھے۔ وہ پڑھتا جاتا اور وہ ایزل کے سامنے کھڑی تصویریں بناتی رہتی۔ بعض مرتبہ وہ جھنجھلا کر کہتا، سریا سریا، تم تو بالکل اسپِ جہالت پہ سوار ہو۔ سنو، لینن کا نظریہ آرٹ کے متعلق کیا ہے؟ سریا، احمق نہ بنو، بزاگ پڑھا کرو۔ سریا، اب کی ٹرم یونیورسٹی جوائن کر لو۔ ساری دنیا میری یونیورسٹی ہے، وہ آنکھیں گھما کر بڑے ڈرامائی طریقے سے گورکی کا جملہ دہراتی۔ پھر وہ دونوں خوب ہنستے۔ ایک رات اس نے سریا کو جویلس فیوچک پڑھ کر سنایا تھا اور کتاب ختم کرنے کے بعد وہ رونے لگا تھا۔ مکمل ذہنی رفاقت، مکمل جذباتی ہم آہنگی، کس قدر خوبصورت اور مکمل ترین دوستی ان دونوں کی تھی۔ سریا حسین اور سلمان مرزا، ساتھیوں کے حلقے میں کتنے احترام سے ان کا نام لیا جاتا تھا۔ اس نرم و نازک، ذہین، دلکش، بہادر کسان لڑکی میں سلمان کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی۔ مستقبل کی عورت، آنے والے سماج کی ہیروئن، جو محبوبہ، بہن، بیوی اور ماں، عورت کے ہر روپ میں مکمل ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے کسی خاندانی جاہ و جلال کے چھننے، کسی محل سرا کے جلنے کا غیر شعوری تعصب بھی نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس طبقے کی ایک فرد تھی جسے اپنی زنجیروں کے سوا اور کچھ نہیں کھونا۔ اس کے پاس ریشمی ساری ایک نہ تھی، زیورات کے نام سے نہ آشنا تھی، پاؤڈر لپسٹک سے اسے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ فیشنیبل سوسائٹی کے ڈنر پارٹیوں کا تذکرہ اس کے لیے وحشت خیز تھا۔ وہ چھوٹی بٹیا کو خاصی قابل رحم ہستی سمجھتی اور ہمدردی کے ساتھ اکثر سوچا کرتی، یا اللہ، یہ بیچاری اپنی ساری زندگی موٹر میں سوار ہو کر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے اور سوئمنگ اور رولر اسکیٹنگ کرتے گزار دیں گی۔ سلمان اکثر اپنی بہن سے کہتا، بٹیا چلو آج تمہیں سریا کے ہاں لے چلیں، ڈھنگ کی چار باتیں ذرا تمہارے کان میں پڑیں گی۔ ہرگز نہیں، چھوٹی بٹیا جواب دیتی۔ ایک بات تو یہ کہ آج ہمارے کالج میں فینسی ڈریس ہے، دوسری یہ کہ سریا باجی اس قدر بلندی سے ہم سے بات کرتی ہیں کہ ہمیں رونا آ جاتا ہے قسم سے۔ سریا کو تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی، اور تم بھی کیا کرو، اپنے طبقے کی نمائندہ لڑکی ہو، وہ ہنس کر کہتا۔ اسی سال سریا کی تصویریں آل انڈیا نمائش میں دہلی بھیجی گئیں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام اس کا ون مین شو الہ آباد میں منعقد ہوا اور ایل ایم سین نے لکھنؤ سے آ کر اس کا افتتاح کیا۔ بڑے بڑے ادیب اور دانشور اس خستہ حال مکان میں اس سے ملنے آتے، جس کا سارا فرنیچر چند موڑھوں اور 2-3 کرسیوں پر مشتمل تھا۔ سلمان کو اس سریا پر کتنا فخر تھا، یہ اس کا جی ہی جانتا تھا۔ آج وہ اس سریا کو ایک انجانی مدت کے لیے تنہا چھوڑ کر بہت دور جا رہا تھا۔ سریا کے کمرے کی کھڑکی بند ہو گئی۔ اس نے دوسرا سگریٹ جلایا اور تیز تیز قدم رکھتا گھپ اندھیری رات میں گلی کے باہر نکل گیا۔ نئے ملک میں پہنچ کر سلمان سال بھر تک روپوش رہا۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ بیاس عبور کرتے وقت ہی مار ڈالے گئے ہوں، لیکن ایک رات اسے اطلاع ملی کہ اس کے والدین اور چھوٹی بہن لاڑکانہ میں مقیم ہیں۔ اپنے لیے حالات سازگار ہوتے ہی وہ لاڑکانہ پہنچا۔ پرشور گرد آلود بازار میں سے گزرتا سندھی عاملوں کے ان سارے مکانوں پر نظر ڈالتا جن میں اب یو پی کے مہاجر آباد تھے۔ وہ بالآخر اس پتے پر پہنچ گیا جو اسے اطلاع میں بتلایا گیا تھا۔ یہ کسی ہندو بنی کا مکان تھا۔ دروازے پر ہنومان جی، لکشمی اور گنیش جی کی مورتیاں نصب تھیں۔
सीढ़ियों पर रंग बिरंगे नक्शो निगार बने थे। उसने धड़कते हुए दिल से अंदर झांका। मामा सहन में अंगीठी रखे खाना पकाने में मसरूफ़ थीं। बाबा पलंग पर लेटे कुछ पढ़ रहे थे। दबे पांव अंदर गया। भैया, बाबा ने दीवाने हाफिज एक तरफ रखकर तकिए के सहारे बैठते हुए कहा, हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए उठ नहीं सकते क्योंकि हमारे पांव मफलूज हो गए हैं। भैया, कुछ देर बाद मामा ने उसके आगे खाना चुनते हुए कहा, अगर मुमकिन हो तो कराची में मकान लेकर हम लोगों को वहाँ बुला लो। यहाँ इनके इलाज की बड़ी दिक्कत है। दुनिया भर की बीमारियों ने इन्हें आन घेरा है। प्रोविंशियल सर्विस वालों की पेंशन के कागजात अभी सरकारी दफ्तरों में अटके पड़े हैं। कसरे सलमान मतरूका जायदाद करार दे दिया गया। इलाहाबाद बैंक ने इत्तला दी है कि अकाउंट्स उन्होंने मुंजमद कर लिए हैं। तावक्त के दोनों मुल्कों में मूवेबल प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई मुआहदा नहीं हो जाता। तुम्हारी मामा की ज़मीनें ज़मींदारी के ख़ात्मे के साथ चली गईं, वगैरह वगैरह। बाबा ने बड़े इत्मीनान से बताया। उन्होंने इजाफ़ा किया, न ऐश न दुख दर्द न आराम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। छोटी बिटिया स्कूल पढ़ाकर लौटी। उन्होंने सलमान को हक्का बक्का होकर देखा। वो बहुत दुबला और काला हो गया था। छोटी बिटिया की रंगत भी सहरा की धूप में कुमला चुकी थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगे। दूसरे रोज़ छोटी बिटिया ने भी सलमान से कहा, भैया, अगर हो सके तो हमें कराची ले चलो। हमारे पढ़ाई का दूसरा साल बर्बाद जा रहा है। कोई जगह वहाँ सुना है इलाही बख्श कॉलोनी कहलाती है। वहाँ क्वार्टरों के किराए सस्ते हैं, वहीं इंतज़ाम कर लो। हमसे पैसे लेते जाओ, मामा ने कहा। पैसे हैं? सलमान ने दरियाफ्त किया। मसूरी से निकलते वक्त जो गहने साथ थे वही अब तक फ़रोख्त हो रहे हैं। छोटी बिटिया ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए इनकी तनख्वाह बहुत कम है, मामा ने जवाब दिया। बिटिया को BA BT कर लेना चाहिए, बाबा ने कहा। भैया जाते ही मकान ढूंढना, मामा ने कहा। जी अच्छा। चाय पी लो। जी अच्छा। कराची में अपने खाने पीने का ख्याल रखो। जी अच्छा। वो मुद्दतों से इस तरह की अवाई तवाई और ख़तरनाक ज़िंदगी गुजार रहा था। मैम साहब बज़ाहिर इसकी आदी हो चुकी थी, मगर दिल में बुरी तरह कूड़ा करती। उनके चांद से बेटे ने बरसों से कैसी भगल गांठ रखी थी, ये देखकर उनका दिल खून हो जाता। उनके कैसे कैसे अरमान खाक में मिल गए। वतन में थीं तो सारे हम चश्म दूर दूर फिट फिट करते। ख़ानदान की बीबियाँ उलाहना देती। अंजुमन आरा का इकलौता पूत आवारा निकल गया। रोज़ दौड़ आती है। 3 बार 6 महीने की काट चुका है। ऐसे लड़के को कौन अपनी बिटिया देगा। वो खुद सुरैया से ब्याह करना चाहता था। बेचारी बूटा बेगम खुद तो अल्लाह का जी थी। लड़की बड़ी होकर ऐसी बेतुकी निकली। भैया को तो ऐसी लड़की चाहिए जो इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्ट, आर्टिस्ट वार्टिस्ट कुछ न हो, बल्कि इनके आराम और खाने पीने का ख्याल रखे। मैम साहब ने एक दफ़ा इजहार ख्याल किया था। खैर, सुरैया बाजी ऐसी लंबी चौड़ी इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, छोटी बिटिया ने ज़रा जलकर जवाब दिया था। बेचारी सुरैया के मुतालिक तुम ये खालिस नंदो वाली जली कुटी बातें न करोगी तो और कौन करेगा, सलमान ने कहकहा लगा कर कहा था। सुरैया बाजी आ गई? छोटी बिटिया ने बैठे बैठे दफतन सवाल किया। मालूम नहीं, सलमान ने जवाब दिया। फिर घबरा कर उठ खड़ा हुआ। हम दोपहर की ट्रेन पकड़ लें तो अच्छा है। परसों सुबह एक अखबार की मुलाजमत का इंटरव्यू है। इतनी मायूस न हो बिटिया, हालात इतनी ख़राब नहीं है। उसने बहन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और माँ बाप से रुखसत हुआ। बाहर झक्कड़ चल रहा था। जर्द रंग की जलती जलती रेत आंखों में घुसी जाती थी। तारीखे वतन हिंदुओं के रंग बिरंगे टाइलों वाले मकानों की छतों पर बादगीर के जंगल खड़े थे और गर्म हवा बादगीर के सुराखों में मंडला मंडला कर सीटियाँ बजा रही थी। गलियों में मुहाजिर चल फिर रहे थे। रोज़ाना खोखरा पार उबूर करके राजस्थान, दिल्ली और यूपी का एक नया परेशान हाल काफ़िला इन महलों में छावनी छाता कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर लोग हिंदुस्तान से निकले थे और यहाँ उनको कैसी कैसी मुसीबतें उठाना थी। सलमान ने स्टेशन के रास्ते पर चलना शुरू किया। सुर्ख रंग की अबाएँ पहने सिंधी औरतें खच्चरों पर बैठी सामने से गुजर गईं। चाय खानों में सुरैया और शमशाद बेगम के रिकॉर्ड चीख रहे थे। एक गलीज से रेस्तरां के आगे, जिस पर कैफ़े डी पेरिस का बोर्ड लगा था,
رامپور کے چند مہاجر ٹین کی کرسیوں پر بیٹھے زور زور سے باتیں کرنے میں منہمک تھے۔ ابے چنن خاں، میں نے کیا اکیلے اکیلے مکان الاٹ کرا لیا، یاروں کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ میاں اگر تم نے اڑائی ہیں تو ہم نے بھون بھون کھائی ہیں، ہمیں بتاتے ہو؟ چھمن میاں سے نہ کہہ دیا ہو تو؟ امی جاؤ یار، یہاں ریاضت حسین خاں بھی کسی سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنی بات کرو اپنی، کھال میں رہو کھال میں نے کیا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ بازار میں چوطرفہ غل مچا تھا، بھانت بھانت کی بولیاں، رنگا رنگ لہجے، رنگ برنگ لباس، خانچے والوں کی صدائیں، ہر شخص نئی سرزمین پر زندہ رہنے کے لیے، از سر نو زندگی شروع کرنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ سلمان نے سامنے کے منظر کو دیکھا اور سر اٹھا کر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اسٹیشن پر بھی مہاجروں کی ریل پیل تھی۔ سلمان ان کو دیکھ کر سوچا گیا، یہ جانے کون کون لوگ ہوں گے، کہاں کہاں سے آئے ہوں گے، پورب اور بہار کے باشندے جن کے چہروں پر امٹ اداسی تھی، گول مخملی ٹوپیوں اور مخملی واسکٹوں والے رامپور اور بریلی کے بانکے، مراد آباد کے برتن فروش، علی گڑھ کے قفل گر، فیروز آباد کے چوڑی والے، فروخ آباد کے رنگریز، لکھنؤ کے زردوز اور شاعر، دلی کے کرخندار، اعظم گڑھ اور بنارس کے جولاہے، مرزا پور کے قالین باف، ان کی برقع پوش عورتیں اور بچے۔ ٹرین آنے میں ابھی دیر تھی۔ وہ پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس گھمسان کا نظارہ کرتا رہا۔ وقت گزارنے کے لیے بک اسٹال سے کوئی رسالہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے سندھی کی تیسری کتاب نکال لی۔ پیر الہی بخش کالونی کے اس 2 کمروں کے مکان میں دونوں طرف کیچڑ اور گڈھے تھے۔ صحن کے پچھواڑے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا تھا۔ کمروں کی دیواریں بے حد میلی تھیں اور کوارٹروں میں شیشے کی جگہ اخبار کے کاغذ اور گتے چپکا دیے گئے تھے۔ آس پاس بھی زیادہ تر مہاجر آباد تھے جو زیادہ تر سرکاری ملازم تھے۔ ان کی زندگیاں خاصی بے آرام تھیں، مگر ایک عجیب و غریب ولولہ اور قومی جوش سارے میں طاری تھا۔ چھوٹی بٹیا BA کے لیے کالج میں داخل ہو گئیں۔ سلمان کو ان کی طرف سے بہت فکر تھی۔ اپنے D کلاس ہونے پر کڑتے کڑتے انہوں نے اپنی صحت تباہ کر لی تھی۔ ایک روز کالج سے لوٹ کر انہوں نے کہا، ماما ہمیں ایک کالا برقع بنوا دیجیے۔ کیا؟ سلمان نے چونک کر پوچھا، جو پلنگ پر لیٹا پاؤں ہلا ہلا کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ بس میں سب لوگ ہمیں بری طرح گھورتے ہیں، ہمیں سخت شرم آتی ہے۔ بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ سب کی نظریں تیر کی ایسی ہمیں چبھتی ہیں، برقعے میں کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ کون جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی۔ سلمان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور ایسی بسیں جن کو دیکھنے سے دل دہلتا ہے، چھوٹی بٹیا نے پلکیں خشک کرتے ہوئے کہا۔ ان بسوں میں تمہارے جیسے انسان ہی سوار ہوتے ہیں بٹیا، تم اور انسانوں سے قطعی مختلف نہیں ہو، سلمان نے کہا۔ بٹیا، بابا نے اپنی چارپائی پر سے کہا، یہ تمہارا خیال ہے، تمہیں چھوٹی بٹیا سمجھ کر کوئی نہیں دیکھتا۔ لوگوں کو تمہاری اتنی پرواہ نہیں ہے، انہیں اپنے ہی غم بہتیرے ہیں۔ لیکن بابا، پرانے شناساؤں کے سامنے کتنی بے عزتی ہوتی ہے ہماری۔ رضیہ باجی وغیرہ ہمیں روز بس اسٹاپ پر کھڑا دیکھتی ہیں اور زن سے کار میں نکل جاتی ہیں۔ اور آج سلمان نے پوچھا۔ آج ہم گھنٹہ بھر بس کا انتظار کرنے کے بعد پیدل صدر کی طرف آ رہے تھے تو وہ ٹیبل ٹینس چیمپئن نہیں ہے عالیہ سید، انہوں نے کار روک لی اور کہنے لگی، دھوپ بہت تیز ہے، آئیے میں آپ کو لفٹ دے دوں۔ یہ شکر ہے کہ وہ ہمیں جانتی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ سو سو کرتی منہ دھونے کے لیے غسل خانے کی طرف چلی گئیں۔ کراچی پہنچ کر جمشید نے چند روز کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک دوست کے اشتراک سے ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار شروع کر دیا اور میکلوڈ روڈ پر ایک متروکہ دفتر حاصل کیا۔ وہ ہندو تاجروں کے انخلا کا زمانہ تھا، اس لیے اسے اپنا کاروبار جمانے میں بہت آسانی رہی۔ جنوری 1948 کے بلوے کے بعد ایک 2 منزلہ کوٹھی عامل کالونی 2 میں خالی ہوئی تو اس نے اپنے نام الاٹ کروا لی۔ اس نے بڑی محنت اور توجہ سے اپنا کاروبار پھیلایا اور 1.5 سال کے اندر کراچی کی نئی دنیا میں اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ دوسرے سال وہ کانپور گیا اور اپنی ماں سے کہا،
اصغر اور انور کے امتحان ختم ہو جائیں تو ان کو ساتھ لے کر چلی آئیے، ورنہ عالیہ اور آپ میرے ساتھ ہی چلیے۔ یہ لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ میں نے ایک بہت اچھے سینیٹوریم میں آپ کے داخلے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور فرحت بٹیا کو دیکھے محمد گنج نہ جائیو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، آپ لوگ فوراً میرے ہمراہ چلیے ورنہ بعد میں آ جائیے گا۔ اگلے ہفتے وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر کراچی آ گیا۔ عالیہ کانپور سے BA کر چکی تھی۔ یہاں آ کر اس نے MA میں داخلہ لے لیا۔ وہ کانپور کالج میں بھی ٹیبل ٹینس کے کئی مقابلے جیت چکی تھی۔ یہاں وہ بہت جلد یونیورسٹی چیمپئن بن گئی۔ جمشید نے 9 عمری میں ICS کہلانے کے جو خواب دیکھے تھے وہ اس کو اب تک نہ بھولے تھے۔ وہ لاکھوں میں کھیل رہا تھا مگر جانتا تھا کہ بڑے افسر کی شان ہی دوسری ہوتی ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ چھوٹے بھائیوں کو CSP کے امتحانات دلوائے گا۔ بزنس مین کا ایک بھائی اعلیٰ عہدیدار بھی ہو تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اپنی بیٹی فرحت النساء کو اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کے خیال نے جمشید کو بری طرح ستانا شروع کر دیا۔ اس کی بچی جو بہت دور کسی دوسری دنیا میں ایک پسماندہ گاؤں کے ایک غربت زدہ کچے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے چچا ابا کو خط لکھا، ویزا بنوایا اور ہندوستان روانہ ہو گیا۔